الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الها صلى الفجر آگے سورہ بقرہ کی ابتدا ہو رہی ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے۔ بقرہ اصل میں گائے کو کہتے ہیں، اس کا ذکر تو آگے آئے گا انشاءاللہ، وہاں وہ قصہ تفصیل سے عرض کر دیا جائے گا۔ یہاں شروع میں یہ سمجھیں کہ یہ جو الف لام میم ہے یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن پاک کی بہت سی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ سے شروع کی جس کا معنی کسی کو معلوم نہیں، جیسے الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کہیں الف لام میم ہے۔ تو اب یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مقطعات کا معنی ہے کہ قطع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو معنی ہیں اپنے علاوہ تمام مخلوق سے ان کو پھیر دیا ہے، مطلب یہ کہ کسی کو علم نہیں، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ دوسرا معنی علماء نے یہ لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو کاٹا گیا ہے، مثلا بڑے بڑے کلموں کو سکیڑ کر یہ کلمات بنا دیے گئے ہیں۔ تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ جیسے الف لام اور میم ہے تو الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف اور میم سے مراد مجید، تو یہ اللہ، لطیف، مجید، ان تینوں کو سکیڑ کر الف لام میم، جیسے ہم پی ایچ ڈی کہتے ہیں، MBBS کہتے ہیں، تو اس کا بہت سا بڑا مطلب ہوتا ہے، تو سکیڑ کر اس کا کوئی مخفف بنا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے الف لام میم کا مطلب ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ اعلم، کہ الف سے آنا، لام سے اللہ اور میم سے اعلم، کہ میں اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الف لام میم بڑا عجیب اشارہ ہے، الف اللہ، لام جبریل کی ہے اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مطلب یہ بنے گا کہ اللہ نے جبریل کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام کو اتارا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہ سمجھنے کچھ لوگ بازاروں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ حروف مقطعات کے بنے ہوئے چارٹ ملتے ہیں کہ ان کو دیکھیں، ان کو گھروں میں لگائیں، اس سے بڑی برکت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن سارا ہی برکت والا ہے، لیکن خاص طور پر ان کی کوئی فضیلت ہو یا ان کو حضور علیہ السلام نے گھر میں لگانے کی ترغیب دی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا یہ کتاب، اصل میں کہنا تو چاہیے تھا حاذل کتاب، یہ کتاب، ذالکہ تو دور کے لیے آتا ہے، لیکن عربی کا ضابطہ ہے جب کسی چیز کی عظمت بتانی ہو تو دور والا صیغہ استعمال کرتے ہیں، تو ذالک الکتاب یہ اس کی عظمت کو بتایا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی درجے والی کتاب ہے، اور ہے کیسی ہے؟ لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ ریب کا ترجمہ شک سے کرنا ٹھیک نہیں ہے، اصل میں شک یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ شک کے 1000 حصے کریں تو جو 1000واں حصہ ہوگا اس کو ریب کہتے ہیں، بالکل ادنا سی بات، یعنی یوں سمجھ لیں ریب اس شک کو کہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ شک تو وہ ہوتا ہے نا جس کی کوئی بنیاد ہو، ریب وہ شک جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، یعنی شک کا 1000واں حصہ اس کو ریب کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ لا ریب فیہ، اس میں تو ریب کی بھی گنجائش نہیں، شک کہاں سے آ گیا؟ آپ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے کوئی بھینگا ہو، اس کو دو چیزیں نظر آتی ہیں، اب اس کی کوئی بنیاد نہیں، اس کے اپنے اندر خرابی ہے۔ ایسے ہی بخار والے آدمی کو کھیر کھلائیں تو اس کو کڑوی لگتی ہے، حالانکہ کھیر تو میٹھی ہے۔ تو اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے انسان کو کہیں دھوکہ لگ جائے، اس کو ریب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے اگر تمہیں کچھ نظر آئے گا تو وہ تمہاری اپنی کوتاہی ہے، اللہ کے کلام میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آگے ھدی للمتقین کہ یہ کتاب تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی ہدایت تو ان کے لیے ہوتی ہے جو گمراہ ہو، تقوی والوں کو کاہے کی ہدایت؟ تو سورہ فاتحہ میں عرض کر دیا گیا تھا کہ ہدایت کا ترجمہ صرف یہی نہیں کہ راستہ دکھایا جائے، بلکہ ہدایت کا مطلب ہے منزل مقصود تک پہنچنا۔ تو تقوی والے اس کے ذریعے سے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، اور برے لوگوں کو اس کے ذریعے سے راستہ نظر آ جاتا ہے منزل تک جانے کا۔ اب یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے تو ہدایت تو دوسروں کے لیے بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تقوی والوں کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا۔ دوسرا علماء نے اس کا معنی یہ لکھا
کہ ہدی للمتقین کا مطلب ہے کہ یہ تقوی کا نصاب ہے. جیسے کہا جائے نا یہ بی اے کا کورس ہے، یہ ایف اے کا کورس ہے، اس کا مطلب ہے یہ وہ کورس ہے جس کو پڑھ کر انسان ایف اے کر لیتا ہے، بی اے کر لیتا ہے. تو ہدی للمتقین کا مطلب ہے یہ کتاب وہ کورس ہے جس کو پڑھ کر عمل کر کر آدمی متقی بن جاتا ہے. تو اب تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی والوں کی نشانی کیا ہے؟ تو تقوی کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے، اللہ نے خود بیان کیا. آگے نشانیاں ہیں متقی لوگوں کی، وہ کون سے ہیں؟ کہ وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کے رزق میں سے خرچ کرنے والے، پہلی کتابوں پر ایمان لانے والے اور بعد والی کتابوں پر بھی ایمان لانے والے. یہ سارے کے سارے متقی لوگوں کی نشانیاں ہیں. یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ یہ پہلی کتابوں پر بھی لائے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ اور جو بعد میں کتاب آئی ہے ان پر بھی یہ ایمان لاتے ہیں. بعد میں آنے والی کتاب اللہ کا قرآن ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کے بھی بعد جو کتابیں آئیں گی ان پر بھی ایمان لانے والے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ نے یہاں فیصلہ کر دیا کہ قرآن کے بعد میں نے کوئی دوسری کتاب نہیں لانی. تو جب قرآن کے بعد کتاب نہیں آئے گی تو کتاب والا بھی نہیں آئے گا. تو یہ آیت ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل بھی بن جاتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم کہ یہ جو تقوی والے لوگ ہیں جن میں یہ صفات آ جائیں گی یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی دنیا آخرت میں فلاح پائیں گے. مفلحون کا معنی کامیابی ہے لیکن فائزون بھی کامیابی ہے. تو علماء نے لکھا کہ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کا تعلق دنیا سے بھی ہے آخرت سے بھی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں ڈھیٹ لوگوں کا ذکر ہے کہ کچھ ایسے ڈھیٹ کافر ہیں. اے نبی جی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. آپ کے لیے ان کے لیے برابر ہے ڈرانا یا نہ ڈرانا. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. اب یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا سواء علیہم، اے نبی ان کے لیے برابر ہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، مطلب ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہا سواء علیہ کا کہ آپ کو بھی نفع نہیں ہوگا. تو پتہ چلا کہ بات کے کہنے والے کو تو ضرور نفع ہوتا ہے، چاہے سننے والا اس سے نفع اٹھائے یا نہ اٹھائے. اس لیے ہمیں دین کی بات کہنے سے رکنا نہیں چاہیے، وہ کہتے رہیں. ہاں کوئی نہیں مانتا نہیں عمل کرتا تو وہ اس کا اپنا نقصان ہے. پھر یہ بھی سمجھیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو آپ کہیں گے پھر ان کا کیا قصور ہے؟ مہر تو اللہ نے لگائی کہ یہ لوگ نہ آئیں. مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے علم سے دیکھا کہ ان لوگوں کو با اختیار چھوڑا جائے گا تو اس اختیار کے باوجود یہ لوگ ہدایت پر نہیں آئیں گے. جیسے ہم لوگ ڈاکٹر چیک کرتا ہے مریض کو تو کہتا ہے یہ لا علاج ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا آپ اس کو لے جائیں. تو کوئی کہے ڈاکٹر صاحب جب آپ نے کہہ دیا لا علاج ہے تو اس کا علاج اس لیے نہیں ہو رہا. وہ کہے گا نہیں، چونکہ میں نے اپنے علم سے پہچانا کہ اس کا علاج نہیں ہوگا اس لیے یہ لا علاج ہے. تو اللہ نے یہاں ایسے ہی روحانی مریضوں کو بتایا ختم اللہ علی قلوبہم کہ یہ لا علاج لوگ ہیں، ان پر لا علاج ہونے کی میں نے مہر لگا دی ہے اور یہ پکے کافر تھے جو دنیا سے حالت کفر میں ہی جو ہے رخصت ہوئے. اب انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے.